تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، ویلکم۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک نبی پاک کی ذات پر ہم پڑھتے ہیں، ہمارا یہ درود پاک پڑھنا انشاءاللہ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں، قیامت کے دن کی وہ جو تاریکی ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ایک نئی صبح میں انشاءاللہ الرحمن ہم تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کو اسٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ نعت پاک بھی ہوگی، اور کسی ایک ٹاپک پر ہم ڈسکشن کریں گے، کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کا نتیجہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اور ہاں، آپ نے ہمارے سوال کا جواب بھی دیا تھا اس ہفتے، جو ہم نے سوال کیا تھا ماشاءاللہ اس کا ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے جواب دیا، اور انشاءاللہ ان کے ناموں کی قرآن اندازی بھی ہوئی، اور جن کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں اس کا بھی ہم کچھ دیر میں انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ تو کون ہے خوش نصیب جن کے نام نکلتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دیر کے اندر بتایا جائے گا۔ تو لہٰذا آخر تک آپ رہیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سماعت کیجیے توجہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں بہاروں سے اللہ مالا مال فرمائے، قرآن کریم کے احکام پر بھی اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ الرحمن اور بھی ہم آپ کو بہت ساری چیزیں آج سنانے والے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سنی ہے، انشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، ہو سکے تو کوشش کیجیے اس پروگرام کی لنک کو، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں تک بھی، اپنے جاننے والوں تک بھی آپ پہنچا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ دیکھنا اور آپ کا کسی کو دکھانا، کسی کو یہ میسج شیئر کر دینا بہت سے لوگوں کے لیے علم دین سیکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیں۔ آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشقی مصطفیٰ بنا یا رب۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب۔ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر
جاتا ہوں بھلا یا رب کرم میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے مولا رحم میرے مولا عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق کہ ایسی عطا یا الہی ہو توفیق ایسی عطا یا الہی پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی ہو سارے نوافل ادا یا الہی ہو سارے نوافل ادا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے شوق عبادت رہوں با وضو میں سدا یا الہی ہمیشہ اپنی جھکا کر ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کرو خاشعانہ دعا یا الہی کرو خاشعانہ دعا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پہ کر حیا کا بنایا الہی میں نیچی نگاہیں رگوں کاش اکثر میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی
عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی لباس سب نہ سنت سے آراستہ ہو لباس سب نہ سنت سے آراستہ ہو امامہ ہو سر پر سجایا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنایا الہی ہمیں متقی تو بنایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہمیں بھی دعاؤں کا صدقہ عطا کر ہمیں بھی دعاؤں کا صدقہ عطا کر ہو عطاریوں کا بھلا یا الہی ہو عطاریوں کا بھلا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ جس طرح ہم ظاہر میں دکھتے ہیں، اللہ کرے کہ باطن بھی ہمارا ویسا ہو جائے۔ لوگ بعض اوقات ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہمیں پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، یقین مانی کہ ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا ہمارا مقام ہے، اس کی خفیہ تدبیر ہمارے تعلق سے کیا ہے، ہمیں اس کی بالکل خبر نہیں ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے اور اپنے انجام کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہوں، لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھتے ہوں، اور قیامت کے دن مجھے کہہ دیا جائے کہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت کیا جو حسرت ہوگی، جو ندامت ہوگی، اور اس وقت جو ایک ہمیں فکر ہوگی، یقین مانی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور بندے کو چاہیے کہ اپنا ظاہر و باطن ایک رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ ناظرین، خراسان کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، ان کے خواب میں ان کو حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ تاتاری قوم جو ہے یہ ایک بڑی ہی خوخار اسلام دشمن ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اس وقت جو اس قوم کا سردار تھا، لیڈر تھا، وہ ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان، یہ جو ہے اس وقت حکمرانی کر رہا تھا۔ تگودار خان ظاہر ہے یہ بھی ایک اسلام کے خلاف ایک شخص تھا جو اسلام کو مٹانے کی کوششیں کیا کرتا تھا۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر کرتے ہوئے آپ اس کے پاس پہنچے اور اس کو آپ نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک باریش مسلمان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اسلامی لباس آپ نے پہنا ہوا تھا، چہرے پر داڑھی تھی،
اسے دیکھ کر جو ہے بڑی مسخری سوجی اور تگودار خان نے کہا کہ یہ بتاؤ میاں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اب یہ جملہ ناظرین جو ہے نا تھا تو بڑا غصہ دلانے والا، اس جملے کی وجہ سے سارا کام بگڑ سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ جو بزرگ تھے وہ حکمت والے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے تھے، اور وہ چونکہ دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ اس وقت وہاں پر تشریف لائے تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے غلط رویہ نہیں برتا اور مسکرا کر جواب دیا کہ اگر کہا کہ میں بھی جو ہے اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں، اگر اس جانثاری اور وفاداری کے اندر اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا ہوں، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب ہلاکو خان کے جو بیٹا تھا تگودار خان، اس نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے یہ جملہ سنا، ایک طرف جب اس نے ایک تیکھا جملہ اس نے دیا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ایک پیار والا، محبت والا اور رپلائی میں ایسا پیارا جواب سنا، تو بس یہ جو جملہ تھا اس کے دل پر لگ گیا، اور اچانک سے بس کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایک بات جو ہے وہ دل پر لگ جاتی ہے اور وہ آدمی کے سدھرنے کا، آدمی کے بدلنے کا سبب بن جاتی ہے، بس وہی ہوا، اور اس کا جو دل تھا اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی بڑی گہری لگی، بڑی اثر اس کا ہوا، اور اس نے بڑا ہی وہ عجیب بڑا متاثر ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہا کہ آپ اب میرے یہاں پر ہی قیام فرمائیے، میرے یہیں پر آپ رہیے، اور آپ کو کہیں جانے کی اب حاجت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے یہاں پر قیام کیا۔ روزانہ رات کو تگودار خان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نیکی کی دعوت پیش کرتے، دین اسلام کے بارے میں بتاتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اس کو بتاتے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز سے جو آپ کو حکم ہوا تھا دین اسلام کی تبلیغ کا، آپ اس تک وہ پیغام پہنچاتے، بڑے پیارے انداز سے، بڑے میٹھے اور سوہنے انداز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بڑا متاثر ہو گیا اور دین اسلام اس کے ذہن و دماغ میں رچ بس گیا، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اور میری پوری قوم کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیجئے۔ وہ اپنی پوری قوم سمیت جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک میٹھے بول نے، ایک جملہ ہی تو تھا نا، آپ غور کیجئے، کوئی بہت زیادہ نہیں کرنا پڑا، ایک جملہ جو اس نے کہا تھا، اس کے جواب میں جو اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک جملہ کہا، ایک پیاری سی بات کہی، میٹھے بول کہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایک میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی ایک بہت بڑی اسلام دشمن طاقت، خونخوار قوم جو تھی، وہ الحمدللہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے لفظوں کی طاقت، یہ ہوتی ہے زبان کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ۔ آپ غور کیجئے، اگر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تیکھے جملوں پر ویسا ہی ریئیکشن دیتے، غصے میں آ جاتے، بھڑک جاتے، اس کو کچھ نہ کچھ بول دیتے، تو شاید یہ کام نہ ہو پاتا۔ لیکن زبان کا اچھا استعمال، زبان کا میٹھا استعمال، زبان کو کہاں پر کیسے یوز کرنا ہے، کس انداز سے چلانا ہے، یہ بزرگ نے اچھی طرح استعمال کیا، اور الحمدللہ دین اسلام کی وہ آبیاری ہوئی، وہ دین اسلام پھیلا کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آج ہم اسی زبان پر گفتگو کریں گے کہ یہ زبان جو ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ زبان اگر صحیح چلتی ہے تو کیا کیا نتائج ہمیں دیتی ہے، اور اگر یہ زبان ٹیڑھی چلتی ہے، صحیح نہیں چلتی ہے، تو کیا کیا بربادیاں اس زبان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے تو وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیے، اور آج ہاں ہم نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی الحمدللہ ریڈی ہے، اور خوش نصیبوں کے نام جنہوں نے صحیح جواب دیے ان کی قرآن اندازی بھی ہوگی، ان کے نام بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آخر تک رہیے گا اور برکت حاصل کیجیے گا۔ زبان کے حوالے سے مزید چلتے ہیں مظفر بھائی کی جانب، اور ان سے بھی سنتے ہیں کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، جیسا آپ نے واقعہ بیان کیا کہ زبان کے صحیح استعمال سے کتنا بڑا انقلاب برپا ہوا۔ زبان کو صحیح استعمال کیا جائے تو بندہ بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتا ہے، اور
زبان کا ذرا سا استعمال، ذرا سا اس کو حرکت دینا اچھی نیت کے ساتھ ہو، طلب ثواب کے لیے ہو، زیادہ آخرت جمع کرنے کے لیے ہو، تو بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم محنت میں بندہ اپنے لیے کثیر ثواب بھی جمع کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر قربان آپ کا کیا پیارا انداز تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپ ہوتے، جیسی سچویشن ہوتی، جیسے حالات ہوتے، ویسے دیکھ کر لوگوں کو، ان کے ذہن کو اپنی طرف مائل کرتے اور آپ جو ہے اپنے ارشادات سناتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ آپ جو ہے نا کہیں پودا لگا رہے تھے۔ اچھا، یہ صحابہ سے بھی ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ پودے لگانا چاہیے۔ آج دعوت اسلامی الحمدللہ GNRF کے ذریعے جو ہے شعبے کے ذریعے پلانٹیشن کا بھی کام کر رہی ہے، صحیح۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پودا وہ لگا رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، پھر بھی آپ ہے نا پوچھتے ہیں ان سے، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کیا بات، تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت لگا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ درخت لگا رہا ہوں۔ اب درخت لگانے کا ان کا جو ہے یہ دیکھا، انٹرسٹ دیکھا، ان کو اس کام میں انہماک دیکھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں بہتر درخت لگانے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ درخت تو لگا رہے ہو، لیکن کیا اس سے اچھا درخت لگانے کا میں تمہیں طریقہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، اگر یہ بندہ کوئی اپنی زبان سے ادا کرے گا تو ہر کلمے کے بدلے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں۔ اگر یہ 4 کلمات 4 الگ الگ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، 1 سیکنڈ بھی مشکل سے 1 سیکنڈ میں، بلکہ 1 سیکنڈ میں شاید جو ہے 2 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے بندہ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بندہ جو ہے یہ کلمات ادا کر لے گا۔ کتنا آسان ہے۔ آج دنیاوی بھی ایک پودا لگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وقت لگ جاتا ہے، اس کے لیے تھوڑا جو ہے گڑھا کھودنا ہے، بیج کو ڈالنا ہے، پھر اس کو برابر کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے، لیکن اس سے بھی کم وقت میں اور وہ باقی رہنے والی جنت میں درخت لگ جانا، پودا لگ جانا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ زبان کی برکت ہے، زبان سے بندہ جو ہے اپنے لیے بہت سارا ثواب جمع کر سکتا ہے۔ اسی زبان سے ہمارا الحمدللہ آغاز ہی جب ہوتا ہے محفل کا تو ہم درود پاک پڑھ کر کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور بندہ اگر درود پاک پڑھے 1 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند جو فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب مختصر سا درود شریف، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل سے 1-2 سیکنڈ لگے اس میں، لیکن یہ بندہ زبان سے اس نے ادا کیا تو اس درود پاک کی تو یہ فضیلت ہے کہ بندہ جب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، دنیا کے بھی کام بن جائیں گے، آخرت کے بھی کام بن جائیں گے۔ تو بندہ اس زبان کا درست استعمال کر کے بہت سارا ثواب اکٹھا کر سکتا ہے، اسی زبان سے نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، بندہ گناہوں سے روک سکتا ہے، اور کئی ایسے زبان کے اچھے استعمال کی برکت سے نیکی کی دعوت کے بھی بارے میں آتا ہے کہ بندہ جب نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، تو اس کے ہر کلمے پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ نفلی 1 سال کی عبادت کے دن میں اس نے روزے رکھے ہوں، رات میں اس نے قیام کیا ہو، عبادتیں کی ہوں، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، ایسی عبادت کا ثواب ہر جملے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو زبان اتنی بڑی نعمت، اور زبان کے درست استعمال سے بندہ اتنے ثواب کے انبار جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ زبان کو فقط ہلانا ہے اور بہت کچھ پا لینا ہے۔ آپ دیکھیں بظاہر کیا ہے، یہ جو عمل ابھی آپ کو مظفر بھائی نے بتائے ہیں زبان کا درست استعمال کرنے کے، بندہ مختصر اپنی زبان کو ہلائے اور اتنے سارے اس کو برکتیں مل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا زبان کا صحیح استعمال جو ہے آدمی کو بہت ساری برکتیں دلا دیتا ہے، اور کئی احادیث میں کئی اس طرح کے عمل ملتے ہیں کہ اگر تم نے یہ پڑھ لیا اور بندے نے یہ پڑھ لیا تو اس کو یہ برکتیں مل جائیں گی۔ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ہے نا کہ جس نے قرآن کریم کا 1 حرف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف
ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، مطلب پتہ ہی چلتا ہے کہ جو الف لام میم صرف اتنا پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی بزرگان دین نے فرمایا ہے، علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ اگر نماز میں قرآن کریم بندہ پڑھتا ہے تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی حالت میں بندہ ہو اور کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں، اور اگر بیٹھ کر قرآن کریم نماز کے اندر پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کو ہر حرف پر 50 نیکیاں، نماز کے علاوہ پڑھ رہا ہے وضو کے ساتھ تو 25 نیکیاں، اور بنا وضو کے پڑھ رہا ہے نماز کے علاوہ تو اس کو 10 نیکیاں کم سے کم تو ملے گی ہی۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، کتنی بہاریں ہیں درود پاک پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں زبان سے ہوتی ہیں۔ زبان کا صحیح استعمال آدمی کو اتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جنت کتنی عظیم نعمت ہے، آپ اگر غور کریں جنت کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بنائی، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا مختلف طرح کے پھل ہیں، مختلف طرح کی نعمتیں ہیں، مختلف طرح کی انوار و تجلیات اس کے اندر موجود ہیں، مختلف محلات اللہ نے بنائے، اس کے اندر نہریں ہیں، اس کے اندر ندیاں ہیں، اس کے اندر حوریں ہیں، اس کے اندر خادمین ہیں۔ یعنی بندہ سوچ نہیں سکتا ہے جنت کے اندر وہ کچھ، اتنی بڑی جنت کوئی اگر پانا چاہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ، غور کیجئے آپ، 2 چیزیں کون سی فرمایا؟ ایک تو وہ ہے جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ان کا صحیح استعمال کر لو۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے یہ، اتنی بڑی جنت پانے کا اتنا آسان نسخہ ہے، بندہ اگر اس کو کنٹرول کر لے۔ یہ زبان جو ہے نا، جو قینچی کی طرح چلتی ہی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، کسی کا بھی دل توڑ دیتی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتی ہے، کسی کو ستا دیتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو تلوار کا جو زخم ہے نا، اگر وہ کسی پر آپ تلوار مار دیں تو ایک وقت آتا ہے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے، زبان چلتی ہے اور جو لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کو توڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، یہ زخم جلدی بڑھتا نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور صحیح استعمال کر کے اللہ پاک کی رضا والے کاموں کے اندر لگانا چاہیے۔ مزید میں چاہوں گا کہ زبان کے صحیح استعمال کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ ناظرین کو بتائیے۔ قرآن پاک کی جیسی تلاوت کا بھی ذکر آیا، بسم اللہ شریف جو ہے نیک اور جائز کام سے قبل پڑھنا، یہ سنت ہے اور باعث برکت ہے۔ بسم اللہ شریف کے اندر 19 حروف ہیں، اور ہر بار اس کو پڑھنے سے بہت اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں لوگوں کی جو ہے ناواقفی ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے کہ وہ بسم اللہ جو ہے نا کہیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ محاورے میں الفاظ میں مطلب کچھ اور بولنا ہے لیکن اس کی جگہ بسم اللہ بولتے ہیں۔ جیسے کھانا کچھ لوگ کھا رہے ہیں تو، یا کھانا آیا تو صاحب کھانا اب مہمانوں سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے۔ تو بسم اللہ جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں، بکری شروع ہوتی ہے، دن کا آج سیلنگ شروع ہوئی تو کسی کے آج سیل اگر نہیں ہوئی تو وہ کہے گا میری بسم اللہ بھی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ خوانی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے بھائی، بسم اللہ پڑھایا جانا، لیکن یہ اس کو بکری کو جو ہے سیل کی شروعات کو بسم اللہ کہنا، کھانے کو بسم اللہ کہنا۔ بعض لوگ بلاتے ہیں، کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا ہے یا مطلب کھانا پہلے سے چل رہا ہوتا ہے تو آئیے، تو وہ بھی دور سے کہتا ہے بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ ہوئی، بسم اللہ کرنا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو منع کیا علماء نے۔ یہ کہا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، یا بارک اللہ جو ہے یہ کہا جائے کہ بارک اللہ لنا ولکم، یا بارک اللہ آپ کھا لیجئے مجھے حاجت نہیں ہے۔ اس طریقے سے بندہ جو ہے، اچھا بعض لوگ اور آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا نیک و جائز کام سے قبل ہی ہے، لیکن کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، گناہ کا جو پتہ ہے بالکل حرام ہے، ناجائز کام ہے، اگر وہ آگے بڑھ کر جو ہے نا بسم اللہ پڑھ لے گا تو بعض اوقات جو ہے ایمان بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ کوئی شراب پیتے وقت اب پانی پینا ہے،
جو بھی جائز مشروب پینا ہے اس سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، سنت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، بندے کو ثواب بھی ملے گا. لیکن یہی زبان کا ایک غلط استعمال، بندہ اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان جو ہے کوئی وہ شراب پینے کے لیے گلاس اٹھا لے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، زنا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے، جوا کھیلنے جا رہا ہے کہ بھائی میرا نمبر نکل جائے اور بولے برکت حاصل کرنے کے لیے نا میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، معاذ اللہ بسم اللہ پڑھ کر جو نا جوئے کا معاملہ شروع کرنے جائے. تو یہ ان چیزوں میں علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسا کرنا بندے کو دار اسلام سے خارج کر دے گا. یعنی اس کو جائز سمجھے، درست سمجھے، اس کو ناجائز و حرام اگر سمجھتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو جائز سمجھنا اور یہ ایسے کاموں سے جو ناجائز حرام کام ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے کچھ یہ بھی انداز اپناتے ہیں کہ گاہک جو ہے نا وہ سامان گاہک کو بیچتے وقت جو تاجر ہوتا ہے وہ اپنا مال دکھاتے وقت سبحان اللہ دیکھیے کیا سامان ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب وہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مال کی تعریف کرنا، اپنے مال کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہوتا ہے. یا کہیں ایسا ہوتا ہے کسی محفل میں کسی بزرگ کی آمد پر، کسی پیر صاحب کی آمد پر، کوئی عالم دین کی آمد پر لوگ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. تو مقصد وہ درود شریف یا اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آواز سن کر نہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ادب سے تعظیماً کھڑے ہو جائیں. تو ایسی چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے. تو بندہ پہلے معلومات بھی صحیح طریقے کی حاصل کر لے کہ ذکر کہاں کرنا ہے، کہاں کرنا منع ہے. اسی طرح جو موضع نجاست ہے، استنجا خانے کے اندر داخل ہوئے، واش بیسن جو WC وغیرہ ہے، اگر صرف باتھ روم ہے، ٹوائلٹ کا جو حصہ ہے وہ الگ ہے تو پھر وہاں اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن باہر بہتر یہ ہے کہ باہر سے ہی دعا وغیرہ بھی پڑھ لے. لیکن جہاں نجاست ہے یا راستے سے بھی بندہ گزر رہا ہے، نجاست وغیرہ سب وہاں گری ہوئی ہے، اب اس کے بیچ میں سے وہ گزر رہا ہے، تو ایسی جگہ پر بھی ذکر اللہ کرنے یا آیتیں پڑھنے یہ سب چیز کو منع کیا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر یہ آیتیں وغیرہ تلاوت نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کو تھوڑا موقوف کر دے. تو بندہ ثواب کے خزانے جمع کر سکتا ہے. ہاں یہ معلومات حاصل کر لے کہاں کہاں منع ہے. اسی طرح قرآن پاک کو جیسے آپ نے بتایا بغیر وضو بھی جو ہے بندہ پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ذکر جب کرے، درود شریف کرے تو بندہ لیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ لیٹے لیٹے میں احتیاط یہ ہے کہ پیر سمیٹ لے. ہاں اگر کسی کے اوپر غسل جو ہے فرض ہے تو اس وقت پھر وہ زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے غسل کر کے پھر جو ہے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. تو ان باتوں کا بندہ خیال رکھے تو بہت وہ اجر و ثواب کا خزانہ جمع کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے اور اچھے انداز سے اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنے اور دیگر اچھے کاموں کے اندر اس زبان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن مزید بھی گفتگو کریں گے، آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. اور آپ کو میں نے شروع کے اندر بتایا، پھر سے عرض کرتا ہوں کہ ہم کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے ناموں کا بھی اعلان کریں گے. جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے اس ہفتے کے سوال کا تو ان کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں، قرآن اندازی بھی ہو چکی ہے. 3 اسلامی بھائیوں کے نام کا یا 3 جو لوگ ہیں ان کے ناموں کا ہم اعلان کریں گے کون ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آئیے کچھ فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں. جی بتائیے گا ناظرین ہمیں کیا سننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی خیریت ہے؟ الحمدللہ. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری عام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھیے. بڑا پیارا آپ نے منقبت کا شعر پڑھا امیر سنت کا. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں شامل کرنے کی. اسی طرح یوٹیوب پر بھی ہمیں بھائی جو ہے کچھ اسلامی بھائی جو ان کی طرف سے میسیج آ رہے ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ کلام سنا دیجئے. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کہتے ہیں آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میری امی کو بہت پسند ہے. اللہ آپ لوگوں کو ترقی دے، دعاؤں میں یاد، فیملی کو بھی یاد کر لیجئے گا.
برائے کرم مہربانی اللہ پاک آپ کی فیملی کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ سب کو، اللہ پاک سب کی، آپ کی فیملی کو، آپ کے گھر والوں کو سب کو برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جناب، یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعت شریف سنا دیجئے حسنین کے نانا۔ ایان انصاری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بریلی والے ہیں، یہ کلام سنا دیجئے۔ بنت احمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ تنظیم خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دعا میں یاد رکھیے مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ بہت ساری فرمائشیں ماشاءاللہ الرحمن جمع ہو چکی ہیں۔ آپ کی کلاموں کی فرمائشوں کو لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ٹاپک کی جانب بھی بڑھیں گے، اور اس ہفتے کے سوال کا جو جواب ہے وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، کہ ایک جان کیا گئے اگر گو کروڑوں، یہ ایک جان کیا گئے اگر گو کروڑوں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیری گرش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، وہ شہری محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے
حسنین کے نانا، آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری، آپ کے میرے داتا، آپ کے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو گے آتا گے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، پھر نہ آنا نصیب ہو، یا رب بقیع پاک میں جانا نصیب ہو، رکھ دو در حضور پہ جب میں جبین شوق، رکھ دو در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکٹ سے ان کے سر، چوکٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، یا رب بقیع پاک میں جانا نصیب ہو، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ گالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا،
مصطفیٰ کے پالے گئے ہم بریلی والے گئے دل کے بولے بھالے گئے ہم بریلی والے ہیں ہم دم رضا کا بھر دیں گے ہم بریلی والے ہیں دم رضا کا بھر دیں گے ہم بریلی والے ہیں خواجہ خواجہ کرتے گئے ہم بریلی والے ہیں خواجہ خواجہ کرتے گئے ہم بریلی والے ہیں مسلک کا تو امام گے الیاس قادری تدبیر تیری عام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار یہ تیرا اونچا کام گے الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام گے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام گے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام گے الیاس قادری سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے آپ کے کلاموں کی فرمائشوں کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کی ہے تمام ہی کلام ہم نے اس میں ہم شامل کریں اور الحمدللہ آپ کے کلاموں کو شامل کیا اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے ناظرین آپ سے جو سوال کیا گیا تھا آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں سوال جو ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے ہیں 4 آپشن دیے گئے تھے 1 2 5 یا 10 یہ 4 آپشن تھے کہ نبی پاک نے زندگی میں 1 حج ادا فرمایا یا 2 ادا فرمایا یا 5 یا 10 ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نے ہمیں اس کے جوابات دیے ہیں اور بہت اچھا رسپانس ملا ہے اکثر نے صحیح جواب دیا ہے کچھ اسلامی بھائی نے غلط بھی جواب دیے صحیح جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 1 حج ادا فرمایا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ 74 لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے 2 جواب دینے والے جو ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک نے 2 حج ادا فرمائے ان کی بھی 10 لوگوں کی تعداد ہے پھر اسی طریقے سے جنہوں نے کہا ہے کہ 10 مرتبہ حج ادا فرمایا وہ بھی ہیں کہنے والے 8 اور 5 کو جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بھی 2 ہیں لیکن اکثر جو ہے 74 کی تعداد ماشاءاللہ وہ ہے جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 1 ہی حج ادا فرمایا ماشاءاللہ ان کے ناموں کی قرآن اندازی کی گئی لکی ڈرو کے ذریعے سے ہمارے پاس 3 نام آ چکے ہیں ان ناموں کا بیان کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ سننے والوں میں سے کسی ایک کا نام ہو انشاءاللہ الرحمن میں ناموں کا اعلان کرتا ہوں نمبر 1 الماس نوری اتاری یہ نام ہے پہلا دوسرا نام ہے شاہ فیضان اتاری اور تیسرا نام ہے قادری محفظہ تو یہ 3 نام قرآن اندازی کے ذریعے سے لکی ڈرو کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے آپ نے ہمارے جو نمبر ہے اس پر رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن ہمارے جو ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ایڈریس پر انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے یادگار بھی رہے گا کہ آپ نے ایک نئے صبح پروگرام میں جواب دیا تھا اور آپ کو یہ گفٹ ملا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بھی
کے لیے بھی آپ کو ایک سوال دیں گے اور آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں کا خوش نصیبوں کا نام نکلے اور ان تک بھی مکتبۃ المدینہ کا گفٹ پہنچایا جائے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کچھ سوالات بھی ہیں ناظرین کے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ناظرین ہمارے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کچھ سوالات اگر ریڈی ہوں تو وہ چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام محمد رفیق اتاری ہے، میں کشمیر شوپین سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خاموشی کے کیا فضائل ہیں، کیونکہ اکثر عورتیں زیادہ بولتی ہیں، آپ انہیں تھوڑا سمجھائیے گا۔ کیا بات ہے، خاموشی کے کیا فضائل ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ خاموشی پر قائم رہنا جو ہے 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور خاموشی بندہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے اور فکر آخرت کے ساتھ ہے تو گھڑی بھر کے لیے آخرت کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا، فکر کرنا، یہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ جب اس کو وقت کب ملے گا فکر آخرت کا؟ جب آج جو لوگ باتونی ہوتے ہیں ان کو تو ایسی وقت نہیں ملتا، ان کا مطلب تنہائی میں بھی وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں تو پھر دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ بالکل جیسے بولنے کی مشین بن گئے، باتونی ایسے کہ بس بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، سامنے والے کی بات کاٹنا۔ اچھا، خاموشی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا سامنے والے کی بات بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، صحیح۔ خاموش رہے گا۔ سب سے بڑا فائدہ تو خاموشی کا یہ ہے کہ بندے کا جو ہے نا دین سلامت رہتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے نا تو وہ بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے جملے بھی نکال دیتا ہے کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کا ایسا انداز ہے، علماء نے کچھ باتیں نکال کر جو بتائی ہیں مثالوں کے ذریعے، کہ دوستوں کی محفل ہے تو بات کرتے کرتے، ہنسی مذاق کا معاملہ کرتے کرتے دین پر لے کر آتے ہیں، اور پھر کسی کے بارے میں، جیسے کسی شخص کا اگر کسی کی کوئی چچا ہیں، بڑے میاں ہیں، لمبی عمر ہے کافی، تو بعض اوقات ان کا خود کہنا یا لوگوں کا کہنا کہ انہیں تو ملک الموت علیہ السلام بھول گئے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ملک الموت علیہ السلام کی شان میں گستاخی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، اور اس کو جو یہ بھی ایمان برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، اب کسی کا جوان بیٹا انتقال کر گیا تو وہ خود جو ہے غم میں آ کر، آپے سے باہر ہو کر، یا دوسرے لوگ جو ہے کہ اللہ کو مارنے کے لیے کیا اسی کا بیٹا ملا تھا، معاذ اللہ، اللہ نے کیسا کیا، یہ کیسی بے وقت موت آ گئی، یہ کیسا مطلب اس کو جو ہے اللہ نے کیسا ظلم کر دیا، معاذ اللہ۔ ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے کسی عمل کو معاذ اللہ ظلم سے تعبیر کرنا جو ہے یہ بھی بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ایسی باتیں جو بندہ جو بولتا چلا جاتا ہے نا تو وہ اس کا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور جو خاموش رہنے والا ہوتا ہے الحمدللہ اس کا دین بھی محفوظ رہتا ہے، سامنے والے کو اپنی بات اچھے سے سمجھا بھی لیتا ہے، اور سامنے والا کیا بول رہا ہے وہ باتیں بھی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور جبکہ باتونی جو شخص ہے وہ اتنا بولتا چلا جاتا ہے، پھر بعض اوقات یہ بات ختم ہوتی ہے تو وہ سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کو کب سے کہہ رہا تھا یہ بات، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اب وہ بولے جا رہا ہے تو اس کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جی جی۔ تو بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری جو ہے دنیاوی اور آخرت کی جو ہے برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ بول کر آپ بارہا پچھتائے ہوں گے کہ یار کیوں بولا، یہاں بول دیا یہ نقصان ہو گیا، یہ بول دیا وہ ناراض ہو گیا، بول کر آپ بارہا پچھتائے ہوں گے۔ کیا کبھی خاموشی نے آپ کو ندامت میں ڈالا؟ کیا کبھی خاموش رہنے پر آپ پچھتائے کہ یار مطلب کیوں چپ رہ گیا، میں کیوں بولا نہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بولنے والی بات ہوتی ہے، کوئی سچی گواہی دینا تھا، کہیں کوئی بات کا اظہار کرنا تھا، نہیں کر پایا، بندہ خاموش رہ گیا، بہت کم ریئر کیس ہوتا ہے، لیکن بولنے پر آدمی بار بار جو ہے پچھتاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو بندے کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اور جب بات کی گئی ہے کہ خاموش رہے بندہ، تو خاموش اگر رہے گا انشاءاللہ تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، جتنا ہو سکے خاموش رہے۔ پھر یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی آخر میں کہ عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں، ایسا بھی ہے، یقیناً ایسا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے تو مشہور ہے، جب کوئی آدمی بھی مرد جب کوئی زیادہ بات کرتے ہیں تو بولتا ہے کہ عورتوں کی طرح بولتا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، کچھ عورتیں یقیناً ایسی ہوں گی جو یقیناً ماشاءاللہ بہت خاموش رہتی ہوں گی، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، یقین مانیے۔ ورنہ عورتوں کا تو ایسا ہے جہاں بیٹھیں تو وہ جناب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر کی ادھر کی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ایک کسی نے بتایا تھا کہ ایک کوئی حکایت اس طرح کی، اب یہ فرضی ہوگی یا جو بھی، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ دو عورتیں جو ہے ان کو کوئی سزا ہوئی کسی جرم کے معاملے میں، ان کو سزا سنائی گئی، تو
کورٹ میں معاملہ پیش کیا گیا, 2 سال کی سزا ان کی فائنل ہوئی. اچھا دونوں کا جرم سیم تھا, تو کہا کہ 2 سال کی ان کو سزا ہے, 2 سال تک ان کو جیل میں رکھا جائے گا. چونکہ دونوں کا جرم ایک ہی طرح کا تھا, لہٰذا ان دونوں کو ایک ہی لاک اپ میں رکھا گیا, ایک ہی جیل میں ان کو رکھا گیا 2 سال تک. اب ظاہر ہے کچھ کام تو ہے نہیں, نہ کوئی یہاں سلائی کرنی ہے, نہ گھر کا کھانا پکانا, نہ کچھ اور کرنا, تو وہ چپڑ ان کی وہ چلتی رہتی تھی, دن رات ان کو بات ہی کرنی ہے, اتنی باتیں 2 سال تک خوب انہوں نے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ خوب باتیں کی. اب 2 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی. دونوں الگ الگ جگہ سے تھی. جب نکلنے لگی تو کہا کہ بہن, ایک نے دوسرے کا, بہن چلتے ہیں, باقی بات اب فون پہ کریں گے. اچھا 2 سال تک خوب باتیں کی ہیں, پھر بھی اب بھی باتیں باقی رہ گئی ہیں. بولے کچھ باتیں باقی ہیں, اس کو اب بعد میں کریں گے. تو یہ ہوتا ہے عورتوں کا, اتنی باتیں ہوتی ہیں عورتیں کہ مطلب خدا خیر فرمائے. بلکہ علی بھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جیسے دنیا میں جھوٹ کی جو مثالیں ہیں نا, جی تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ چند عورتیں 4-5 عورتیں ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور سب کے سب خاموش تھی. یہ جھوٹ ہے. ہاں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہو جائے گا دنیا کا کہ عورتیں خاموش نہیں رہ سکتی. خیر یہ خاموشی کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, جی ہاں, مردوں کو بھی مطلب اس پر وہ کرنا ہے, چونکہ عورتوں کی عادت تھوڑا زیادہ ہوتی ہے بولنے میں, اس لیے اس کی طرف جو ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہی کو زبان کا قفل مدینہ لگانا اور احتیاط کرنا زبان کی, کیونکہ جو بھی بندہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو, جو بھی بندہ بات زبان سے نکالتا ہے تو قرآن کی روح سے جو ہے نا ایک محافظ, اعمال لکھنے والا فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اور جو بھی بات وہ زبان سے نکالتے ہیں تو ان کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے, وہ اسے لکھنا ہوتا ہے. تو فرشتے جتنی بھی بات, اگر ہم یہ اپنے آپ کو یہ کر دیں نا کہ جتنی بھی بات بولنا ہے نا زبان سے نہیں بلکہ لکھ کے آپ کو کرنا پڑے گی, میسج میں ٹائپ کر کے. آپ میسج میں بھی جو ہے نا وائس جو ہے ریکارڈنگ آپ نہیں بھیج سکتے, پورا آپ کو ٹائپ کر کے بھیجنا پڑے گا. تو بندے کو جب یہ مشقت مطلب اس سے گزرے گا نا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ بولنا زبان سے کتنا آسان ہے اور ٹائپ کرنا پڑے, لکھنا پڑے کتنا مشکل ہے. تو علماء نے, امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بندے کو چاہیے نا کہ فرشتوں سے, اعمال لکھنے والے فرشتے اور جو ہماری باتیں لکھ رہے ہیں جو فرشتے, ان سے حیا کرے اور فضول باتیں کر کے ان کو لکھنے کی زحمت نہ دے, ان کو اس زحمت سے بچائے جو ہے, اور یہ عادت اپنائے. صحیح ہے بالکل. تو کوشش کریں کہ فضول گوئی اور بلا وجہ جو ہے نا وہ اس طرح کی لمبی کرنا, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. میں نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کچھ لوگ ہیں جن کو فضول بات کرنے کا مطلب الگ ہی چسکا پڑا ہوا ہے, مزہ پڑا ہوا ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھے, مظفر بھائی شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں, الطاف بھائی نے بھی دیکھے ہوں. کچھ لوگوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے, جب بھی وہ ملتے ہیں تو ان کے کچھ سوالات ریڈی ہوتے ہیں, ان کو بیٹھنا ہے, بیٹھ کر کچھ باتیں ان کو پوچھنی ہے. جیسے ایک تو چلو ہوتا ہے کسی انجان بندے سے ملے, آپ نے سلام کیا, مصافحہ کیا, آپ نے خیر خیریت پوچھ لی, ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بے وجہ کے سوالات کرتے ہی ہیں. جیسے ان کو ایک سوال, جب بھی کسی اجنبی بندے سے ملیں گے, ایک سوال ان کا یہ کنفرم ہوتا ہے, آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے بولا کہ شادی ہو گئی. کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے ہیں. اچھا, یہ بے وجہ کا سوال. ہر ایک سے سوال وہ یہ ضرور سوال کریں گے, آپ کی شادی ہو گئی, آپ کے کتنے بچے ہیں. بھئی کیا آپ کو کیا مطلب ہے کس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی, اس کے بچے ہوئے نہیں ہوئے؟ اچھا اگر بچے نہیں ہوئے, اچھا اتنے سالوں سے کب سے شادی ہو گئی آپ کی؟ 8 سال. 8 سال سے بچے نہیں ہوئے, اور کیا وجہ ہے, کیا بیماری ہے؟ بھئی آپ ڈاکٹر ہیں, کیا ہے, آپ کو کیا لینا دینا ان سب چیزوں سے؟ اچھا پھر اگر بچے ہوئے تو یہ بھی پوچھتے ہیں. یعنی اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیا کے دائرے میں آتی ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, کسی کے ڈلیوری ہوئی, بچے کی ولادت ہوئی, تو ایک سوال جو عام طور پر کرتا ہی کرتا ہے, تقریباً سب لوگ کرتے ہیں, کہ بچہ نارمل ڈلیوری سے ہوا ہے یا پھر آپریشن کے ذریعے ہوا ہے. اب یہ سوال کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ بلا وجہ کا سوال, زبردستی کا سوال, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے تو خاموش ہو جائیے. بلا وجہ کے سوالات کرنا یہ کوئی مطلب کی بات نہیں ہے. جتنا آپ زیادہ بولتے جائیں گے, بھی آپ نے سنا کہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور قیامت کے دن یہ سارا کا سارا اعمال نامہ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سنانا ہوگا. جو کچھ بولا ہے, جو کچھ کیا ہے, سب کچھ وہاں پر ہمیں سنانا ہوگا. اور اگر غلط بولا ہوگا, اب وہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے, ان کے سامنے وہ غلط چیزیں پڑھ کر سنانا کتنی شرمندگی ہوگی. لہذا زبان پر کنٹرول رکھیں, کرنے والی باتیں کیجیے اور نہ کرنے والی باتوں کے اندر نہ پڑیے.
مزید کچھ سوالات ہیں ناظرین کے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلکتہ سے شفق بات کر رہا ہوں۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جتنا قابل ہوتا ہے اس کی زبان اتنی خراب ہوتی ہے، برائے کرم رہنمائی کیجیے۔ اس کو عام طور سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ جس کی جتنی زیادہ قابلیت ہو اتنی زیادہ زبان خراب ہو۔ ماشاءاللہ علم رکھنے والے، اگر علم کے ساتھ ساتھ اس نے تربیت بھی حاصل کی ہوگی تو یقیناً اس کی زبان خراب نہیں ہوگی بلکہ وہ اچھا ہی ہوگا۔ ہاں کوئی جو ہے نا وہ صرف اس نے علم تعلیم حاصل کر لی، تربیت نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا ہے، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، جیسے کئی باس اس طرح کے ہوتے ہیں جو بڑے منصب پر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے نیچے والوں کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں، لتاڑ رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی بعض اوقات بک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا ڈگری بڑی بڑی ہوتی ہے، بہت بڑے وہ پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو زبان ہوتی ہے اتنی گندی، اپنے ورکرز کو گالیاں دینا، چلانا، جھاڑنا، اس طرح کے بھی کیس ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی کیسز ملتے ہیں اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، ورنہ الحمدللہ جو پڑھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے اللہ کی رحمت سے جو لوگوں کا رسپیکٹ کرنے والے، لوگوں کا ادب کرنے والے، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والے، اپنے امپلائیز، اپنے ورکرز کا ساتھ دینے والے، ایسے ہی ہیں۔ کیا کہیں گے مظفر بھائی آپ؟ بالکل، بلکہ دیکھیں اگر سب سے بڑھ کر جو افضل و اعلیٰ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا کا لہجہ، ہمارے آقا کا انداز، آپ کی گفتگو کیسی دل نشین ہوتی تھی کہ جو دشمن بھی ہوتا تھا وہ بھی مائل ہو جاتا تھا۔ پھر صحابہ کرام الحمدللہ جو ہے خلفائے راشدین ہوئے، دیگر اور ہے، اہل بیت اطہار ہیں، بزرگان دین ہیں۔ شروعات کا جو آپ نے واقعہ بتایا، ایک اچھے میٹھے بول کی وجہ سے کیسی لوگوں کے اندر تبدیلی آئے۔ تو جو علم و عمل والے ہیں، ضروری نہیں ایسا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کسی کی عادت، کسی کا ایسا انداز مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کو بولنا شروع کرتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس میں اس کی بھی تربیت کا معاملہ ہے، اس کی کمی ہے اس چیز کی، کیونکہ بندہ اگر کسی کے ساتھ حقارت کر رہا ہے نا، کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں قابل ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، اور یہ سامنے والا جو ہے نا مجھ سے ہلکا ہے، تو اسی کی تعریف یہ بتائی گئی کہ سامنے والے کو جو ہو اپنے سے ہلکا جاننا یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ داخل جنت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کو سامنے والے کو ہلکا سمجھ لیا، نہیں میں افضل ہوں یہ کمتر ہے، میں علم والا ہوں یہ جاہل ہے، میں عمل والا ہوں، میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو جمعہ کی نماز میں نہیں آتا، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اب یہ سوچ کر اس کو حقارت سے اس کو جھاڑنا، اس کو بولنا، آج کل کیسے لوگ ہیں، کیسا انداز ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ کیا چند لوگوں نے یا ایک نے، وہ سب کے سب کو لپیٹ دیتے ہیں، صحیح کہ بھائی وہ سارے کے سارے، خدا نخواستہ کسی کی فیملی میں کوئی اگر شخص اگر بد مذہبی کی طرف جو ہے بڑا ہوگا تو بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں بھائی پورا کا پورا خاندان ہمارا جو ہے نا وہ بد مذہبوں کا ہو گیا ہے، صرف میں اکیلا بچا ہوں۔ حالانکہ بات غلط ہے، کئی لوگ ایسے، اور آپ ان کے خاندان میں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، سب تک وہ معاملہ نہیں پہنچا۔ اسی طرح بعض لوگ اگر کوئی جو سرکاری عہدیدار ہے، کوئی رشوت کا کسی کا معاملہ ہے تو بھائی یہ تو سارا کا سارا بدعنوان ہے، یہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے معاملات بعض اوقات لوگ ہیں نا سب کو لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ چیز غور یہ کرنا چاہیے کہ ہماری بیان جو ہم بول رہے ہیں اس میں بھی سچائی ہو، اور ہم جو سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں ایسے سوالات بھی نہ ہو کہ اس میں سامنے والا جو ہے نا وہ جھوٹ کے معاملے میں، مروت میں جھوٹ، جیسے کچھ لوگ جو سفر مدینہ پر ماشاءاللہ جو جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے کہ نام لے کر جو ہے نا ہمارا سلام عرض کرنا، مکے میں ہمارے لیے دعائیں کرنا، مدینے میں جا کے ہمارے لیے سلام عرض کرنا۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں نا تو وہ مل کر، بھائی میرے لیے دعائیں کی تھی مکے میں، میرے لیے جو ہے وہاں روضہ انور کے سامنے جو ہے میرا نام لے کے سلام کہا تھا۔ اب اگر اس نے جو ہے نا سچ بتا دیا، بعض اوقات لوگ جو ہے اس کی اپنی کیفیت کیا تھی، بھائی کس کے ہوش جو ہے، کس کے کیا انداز جب سرکار کی بارگاہ میں ہوگا، جب کعبے پہ پہلی نظر اس کی پڑے گی اس کا کیا انداز ہوگا۔ اب آپ ایسی کیفیت میں یہ چاہ رہے کہ آپ کو یاد رکھے بندہ، وہ تو بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے، زبان سے اس وقت کیا دعا مانگنا، لیکن آپ چاہ رہے آپ کو یاد رکھے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے یہ پیش کیا، لیکن اب اس کے لیے فورس کرنا
اور اب اگر اس نے سچ بول دیا نہیں آپ کا نام بھول گیا تو پھر آپ کا لیکچر شروع ہو جائے گا. ہاں بھائی ہم غریبوں کو کون یاد رکھے گا, اب تو بھائی اپنے تو وہ بعض اوقات لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں اور ان کی عادت یہ پتہ ہوتی ہے نا, تو اب مروت میں وہ جھوٹ بول دیتے ہیں, نہیں نام لیا تھا, اب نام نہیں لیا تو اور اس کے بولنے پر جو ہے نا بندے کو سامنے والے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. سچ بولے تو پھنسے, جھوٹ بولے تو پھنسے. سچ بولے تو بس لیکچر سنے, آپ کا جو ہے دکھڑا سنے, ہم تو بھائی بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارا کہاں یاد رکھنے والے, آپ تو کیا کرنے والے, تو اب وہ سامنے وہ چیز میں پریشان ہو جائے. ہاں بعض لوگ کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جو امیر اہل سنت نے یہ انداز جو ہے الحمدللہ دیا ہے کہ میں نے جن کا, آپ نام سب کا نہیں وہ لیتے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے مجھ سے کہا ہے سلام کے لیے, سب کا سلام جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو جنرل انداز سے یا سب کے لیے اجتماعی طور پر جو ہے دعائیں ہو جائے, اس پر بندے کو مطمئن ہو جانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کا فورس کر کے جو ہے نا پھر سامنے والے کو بھی جھوٹ کے معاملات میں, اچھا وہ سب پوچھتے رہیں گے عمرے کتنے ادا کیے, جو ہے حج کا احرام کہاں سے باندھا, کتنی بار گئے تھے, کیا کیا آپ نے, کتنی دعائیں کی, یہ کی. اب وہ بندے کو اتنی ساری تفصیلات جو ہے نا بتانا, یا باتوں میں اس کی غلط ہو جائے, یا پھر جو چھپے ہوئے اعمال ہے وہ بھی اپنی زبان سے وہ کر کے جو ہے ریاکاری کا معاملہ, حاجت نہیں ہوتی لیکن بندے جو نا پوچھتے چلے جاتے. اچھا محمل الفاظ بھی استعمال کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے. اب جیسے روٹی ہے تو روٹی کے ساتھ ووٹی بولیں گے, روٹی ووٹی, چائے وائے, کھانا وانا, آنا جانا, اس طرح کے ایسے الفاظ جو ہے نا جو مطلب واو لگا کر جو وہ محمل, اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں بندے کا نا نقصان بھی ہو جاتا ہے بولنے والے کے لیے. ایک تو ڈبل اس کو سمجھ لیجئے 100 الفاظ استعمال کر رہا ہے تو 50 ایسے الفاظ تو اس کے ایکسٹرا ہے, فضول ہے, کوئی مطلب بھی نہیں ہے, اور ایک ہی ورڈ سے سمجھ میں آیا لیکن زبان پہ چڑھ گیا ہے. اب اس کا ایک وہ یہ بھی ہے, ایک لطیفہ بھی ہے. ایک شخص جو ہے گھر کے اس کے کافی سامان جمع تھے فرنیچر کے, اس کی شفٹنگ کا معاملہ تھا, تو اس نے لوگوں کو بلایا, مزدوروں کو, جو کانٹریکٹر تھے, اس نے سارا سامان دیکھا, صوفہ ہے, پلنگ ہے, یہ چیزیں ہیں. اب وہ جو ہے نا فضول باتیں بولنے کا, ایسے محمل الفاظ استعمال کرنے کا عادی تھا, تو اس نے بولا کافی جو ہے سامان ہے آپ کا, 10,000 روپے سمجھو لگیں گے, پلنگ ولنگ ہے, کرسی ورسی ہے, صوفہ وفا ہے, کافی سامان ہے آپ کا. تو یہ جو سامنے والا جو شخص تھا نا یہ تھوڑا چالاک تھا, سمجھدار تھا, تو اس نے کہا ایک کام کیجئے, 10,000 آپ بول رہے ہیں نا, آپ 5,000 روپیہ لے لیجئے, آدھا سامان لے چلیے, پلنگ کو آپ اٹھا کے شفٹ کر دیجئے, ولنگ کو یہیں رہنے دیجئے, کرسی کو آپ اٹھا کے لے جائیے, ورسی کو یہیں رہنے دیجئے, اس طرح صوفے کو لے چلیے, ووفے کو یہیں رہنے دیجئے. اس طرح سے وہ کر کے انہوں نے اس کا وہ معاملہ کر دیا. تو یہ سمجھنے کی بھی بات ہے, جس طرح سے بندہ اپنے الفاظ میں سننے والے کا بھی وقت بڑھا رہا ہے, اپنے بولنے کا بڑھا رہا ہے, اور جو ہے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو زحمت دے رہا ہے. تو یہ الفاظ کو کٹ کرے اپنے یہاں سے تو بہت ساری بچت جو ہے نا الفاظ ہو سکتی ہے. ہو جائے اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ضرورت کی باتیں کرے, ورنہ خاموش رہے. مجھے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بھی یاد آیا. کسی نے آپ سے کہا کہ جنت کے لیے کیا کرے بندہ, جنت کون سے اعمال کرے جس سے بندے کو جنت ملے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی نہ بولو ہی نہیں کبھی بھی. اس نے کہا کہ حضور یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ کبھی نہ بولے آدمی, تو پھر کیسے زندگی گزارے گا. تو فرمایا کہ ضرورت کی بات بولو ورنہ خاموش رہو. تو خاموشی اپنی طبیعت کے اندر آپ رکھیں. کچھ لوگوں کی عادت یقین مانی بہت زیادہ بولنے کی ہوتی ہے, اور پھر وہ بہت کچھ بول جاتے ہیں, بعد میں پچھتاوا بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو, یار مجھے نہیں بولنا چاہیے. تو لہٰذا خاموش رہیں, اور تسبیح اپنے ہاتھ میں رہنے, درود پاک پڑھتے رہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں, اچھی کچھ آپ چیزیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ, تو اس کی برکتیں ملیں گی. مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حامد ہے, میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان کی زبان کو قابو میں کرنے کے لیے کیا احتیاط کرنے چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. آمین آمین. انسان کو اپنی زبان قابو میں رکھنے کے لیے تدابیر, احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کرے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپنے آپ کو ایسی باتیں وہ پڑھیں, اس طرح کے فضائل پڑھیں جو خاموشی کے فضائل ہیں. انشاءاللہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے, سب یہ بیان ہم کر رہے ہیں تو خاموشی کے فضائل بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ بیان کیے جا رہے ہیں. جب بندہ یہ چیزیں پڑھتا ہے, یہ چیزیں سنتا ہے, تو الحمدللہ ایک ذہن بنتا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا. پھر بندہ یہ بھی غور کرے کہ میرا ایک جملہ کتنا زیادہ خطرناک ہے. ایک جملہ دیکھیں, بندہ مسلمان ہوتا ہے نا,
ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے اس بات کا اقرار کیا، زبان سے ادا کیا، دل میں مانا. ایک ہی جملہ ہے نا، ایک ہی کلمہ ہے. یہ ایک کلمہ جو ہے بندے کو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے. یہ ہے زبان کا پاور، ٹھیک ہے. اور ایک ہی جملہ جو ہے بندے کو جنتی سے جہنمی بناتا ہے، یعنی وہ مسلمان سے اس کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، یعنی بندہ وہ دائرہ اسلام سے اس کو نکال لیتا ہے. ایک ہی جملہ کسی نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، ختم کہانی. تو یہ زبان کی اہمیت ہے. تو اگر یہ چیزیں بندے کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ، تو جو آپ نے بات کی ہے کہ بندے کون سے تدابیر اختیار کرے، کیا کرے، یہ ذہن ایک تو اپنا بنا لے کہ یہ جو چیزیں ہیں اتنی اہم ہے. بندہ جو نکاح کرتا ہے کیا ہوتا ہے، دو ایک عورت ہے ایک مرد ہے، دونوں اجنبی ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا، آپس میں غیر محرم ہے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو چھو نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، جب نکاح جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا. یہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے ساتھی بنا دیتا ہے، ان کا رشتہ ہو جاتا ہے. جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ میں رہتے ہیں، میاں بیوی ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک ہی جملہ ہوتا ہے طلاق، جو ان کے اچھے سے گھر کو ہنستے کھیلتے سارے گھر کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے. ایک ہی جملہ شوہر کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. زبان کی اہمیت کو بندہ اگر سمجھ جائے انشاءاللہ تو خود ہی انشاءاللہ اپنی زبان کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. مزید ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ارشد جونپور یو پی سے. میرا ایک سوال ہے کہ زبان کو اسلام میں اتنا امپورٹنس کیوں دیا گیا ہے؟ پلیز رپلائی. تھینک یو. ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت نے اس کا تجزیہ بھی جو ہے پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آج میں غور کرتا ہوں کہ فی زمانہ جو ہے نا وہ کون سا گناہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ سب سے زیادہ بولا جا رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ غیبت جو ہے سب سے زیادہ کی جا رہی ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فرمان ملتا ہے کہ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. یعنی جسم کے جتنے بھی پارٹس آف دا باڈی ہے، کان ہے، کانوں کے بھی کچھ گناہ ہیں، ہاتھ ہے، ہاتھ کے کچھ گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہے، بد نگاہی ہے، کسی کا کھلا ستر دیکھنا ہے، دیگر اور چیزیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ گناہ جس سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں گناہ، یہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جھوٹ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، غیبت زبان کے ذریعے کی جاتی ہے، چغلی کر کے لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے زبان کے ذریعے، کسی پر جھوٹا الزام تہمت لگائی جاتی ہے زبان کے ذریعے، اسی زبان سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے، فحش کلامی ہو رہی ہے، اسی سے گالی گلوج ہو رہی ہے، اسی زبان سے مسلمانوں کی دل آزاری ہے، والدین کو پلٹ کے جواب دیا جا رہا ہے، ان کو جو ان کے دل کو دکھایا جا رہا ہے. زبان سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا گناہ، بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے انبار جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. تو اسی زبان کا درست استعمال کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے بیان بھی کیا کہ زبان کی حفاظت کی جو ضمانت دے دے تو اس کو جنت کی ضمانت حاصل ہو رہی ہے. زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو ضمانت دے دے بندہ، تو یہ کتنی اہم ہے اور کتنا اس کی امپورٹنس ہے، اس کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے کہ یہ اگر نہ سنبھلے، کہیں بھی چلنے لگے تو زبان سے ایسی باتیں نکلیں گی کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. زبان سے ایسی باتیں نکلی کہ اس کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے. زبان سے ایسی باتیں جو پتہ نہیں اس کو کون کون سے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ جو کچھ ہوگا انشاءاللہ خیر ہوگا، میرا رب جو ہے. ایک نوجوان کا واقعہ، بڑا گناہ گار تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کے مرنے کے وقت نا اس کی ماں رو رہی تھی اس کے سرہانے، اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں تجھے کتنا سمجھاتی تھی، گناہ مت کر، نافرمانیاں مت کر، اب اسی حال میں تو دنیا سے جا رہا ہے، اب آخرت میں تیرا کیا ہوگا؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے، اب وہ گناہ گار رہا، گناہوں میں پڑا رہا، لیکن ایک جملہ کیا اس کی زبان سے نکل رہا ہے دنیا سے جاتے جاتے. وہ کہتا ہے کہ مالک، اے امی جان، یہ بتائیے اگر میرے معاملے کو اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کر دے کہ اس کا جو فیصلہ کرنا نا تم اس کی مالک ہو، مطلب کہ اس کو جنت میں بھیجنا، جہنم میں بھیجنا، اس فیصلے کو تم جو ہے، تمہارا اختیار ہے، تم جہاں چاہو وہاں یہ جائے گا. تو اگر ایسا ہو جائے تو ماں کہتی ہے اگر میرے اختیار میں واقعی آ جائے تو میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میں تو تجھے جنت میں جانے کا جو ہے حکم دوں گی. تو وہ نوجوان کہتا ہے
امی جان میرا رب عز و جل مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ جملہ کہتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسی جملے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. سبحان اللہ. تو یہ روایت میں فرمایا کہ بندہ کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا اچھا کلمہ بول دیتا ہے اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوتا ہے. جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک کے لیے وہ رضامندی لکھ دیتا ہے. اور بندہ کبھی اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے اس کے لیے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے یار ایسا کچھ کہہ دیا ہے. بعض لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں یہ ہم حق پر ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں, اتنی آزمائش کیوں. آج جو جگہ جگہ مسلمانوں پر جو جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو بعض لوگ اتنے آپے سے باہر ہو رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کچھ ایسے ویڈیوز بھی آتے ہیں نا تو کمنٹ کرنے والے اتنے آپے سے باہر ہو رہے ہیں, بظاہر نام مسلمانوں والا ہے لیکن ایسے کمنٹ جو ڈال رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو یہ ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے معاذ اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر سوال کر رہے ہیں. اگر بندے کی مدد نہیں بھی ہو رہی ہے اللہ کی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وہ ہے خفیہ تدبیر کیا ہے ہم کیا جان سکتے ہیں. اور ہم کیسے کسی بندے کو حق ہے اعتراض کرنے کا, بندہ جو ہے اس کو بندے کے انداز سے رہنا چاہیے لیکن لوگ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے اس چیز کو وہ کرنا چاہیے کہ بندہ کنٹرول میں رہے, اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے اور کلمات جو ہے نا اچھے اچھے کہے. بلکہ امیر اہل سنت نے یہ بھی ترغیب دلائی کہ جو لوگ ایسے بیمار ہوں, بڑی عمر والے ہوں, دنیا سے جانے کا معاملہ ہو نا تو ان کے سامنے ہے نا عذابات کا تذکرہ زیادہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رحمتوں سے امید دلائی جائے. ایسے واقعات بیان کیے جائیں اور کئی ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے. بعض اوقات کس کو کس وجہ سے بخش دیا جاتا ہے بندے کو لگتا بھی نہیں کہ اتنا بڑا کام ہوگا یہ لیکن اس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو بندے کو اپنی زبان پر یقیناً کنٹرول ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں نا اس سے زیادہ زبان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے ایک جملہ ہے, ایک نعرہ بلکہ دیا گیا ہے امیر اہل سنت کی طرف سے, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے آپ بولنے سے پہلے تول لیجیے میں جو بولنے جا رہا ہوں اس کو واقعی بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. پھر اگر وہ بات جو آپ بولنے جا رہے ہیں اگر شریعت کے مطابق ہے اور صحیح بات ہے اس کو آپ بولیے, ورنہ پھر آپ خاموش رہیں. ورنہ پھر زبان کا استعمال تو آپ دیکھیے نا کون سا بازار ہے جہاں پر جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو, جہاں پر دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو, اپنے مال کی بلا وجہ کی تعریف کر کے بڑا چڑھا کر جو بولا جاتا ہے. یہ اتنے زیادہ جھوٹ عام ہو چکا ہے, زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے, اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اللہ پاک زبان کا صحیح استعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں کی ہیں, امید کرتا ہوں کہ زبان کے استعمال کی طرف آپ آئیں گے. عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا خاموش شہزادہ. اس میں خاموشی کی فضیلت پر بہت سارا مواد ہے, بیان ہے اور آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ ہر نیا مہینہ شروع ہونے پر پہلا پیر شریف جو آئے نا تو اس میں اس کو پڑھے اور کچھ نہ کچھ اشارے اور لکھ کر گفتگو کرے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. پہلا منڈے جو آتا ہے تو یہ رسالہ پڑھا جاتا ہے اجتماعی یا انفرادی طور پر. تو میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ آپ جو ہے ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کا معمول بنائیے. بیان بھی ایسا اور امیر اہل سنت کا رسالہ بار بار پڑھیں گے سنیں گے تو کچھ نہ کچھ خاموشی پر ہمارا عمل کرنے کا اور قفل مدینہ لگانے کا, فضول گوئی سے بچنے کا ہمارا بھی انشاءاللہ ذہن بنے گا کہ اس کی پکڑ کیا ہے, اس کی آفتیں کیا ہیں زبان کی. کچھ نہ کچھ یہ ہر مہینے یہ ریوائز ہوتا رہے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو آپ اختیار کرنا چاہیے. اور بلکہ روزانہ ہی جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ خاموش رہنے کی عادت بنائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل بھی آپ نے دیکھنا ہے, پرسوں بھی دیکھنا ہے. ہر ہفتے ہمارے پروگرام جو لائیو ہوتے ہیں آپ شرکت کیا کریں اور برکتیں حاصل کیا کریں. آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا,
تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. ایسی اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار سچا پاک عاشق رسول بنا. اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہے یا اللہ سارے بھائیوں اور بہنوں کو یا اللہ شفا عطا فرما، سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما. اے اللہ سب کو بیماریوں پریشانیوں سے تکلیفوں سے دور فرما. اے اللہ عز و جل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز تمنائے حاجتیں مرادیں پوری فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا رحمت. تیری رضا